سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی فارسی نژاد کے روحانی پیشوا، عالم، فلسفی، صوفی اور زاہد، نیز اجمیری سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ۔ ہندوستان کے اندر حکومت کوئی بھی رہی مگر دلوں پہ راج اور حکومت کرنے والی ذات آپ ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ کا آبائی وطن سیستان تھا۔ 13ویں صدی کے اوائل میں آپ نے بر صغیر کا سفر کیا اور یہیں بس گئے اور تصوف کے مشہور سلسلے چشتیہ کو خوب ترقی بخشی۔ تصوف کا یہ سلسلہ قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس طریقت کو بہت سے سنی اولیاء نے اپنایا، جن میں حضرت نظام الدین محبوب اولیاء اور امیر خسرو جیسی عظیم الشان شخصیات بھی شامل ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بر صغیر کا سب سے بڑا ولی اور صوفی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے غیر عرب مسلمانوں کو سما کی طرف راغب کیا اور تقرب الہی کی غرض سے حالت وجد میں سما کی اجازت دی تاکہ نو مسلم یعنی کہ نئے مسلمانوں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور بھجن اور گیت کے عادی قوالی اور سما کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کریں۔ حالانکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ 100% درست نہیں تھا، کیونکہ انہی کے سلسلے کے بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء نے تمام قسم کے آلات موسیقی کو حرام قرار دے دیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ابتدائی زندگی کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہے، البتہ ہم آپ کو وہی معلومات دیتے ہیں جو کہ اوتھینٹک ہوتی ہے۔ البتہ جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تو اس وقت وسط ایشیا میں منگولوں کا قہر برپا تھا، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ان سے بچنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا ہو۔ انہوں نے سلطان التمش کے زمانے میں دہلی میں قدم رکھا، مگر بہت مختصر مدت کے بعد اجمیر تشریف لے گئے۔ اسی مقام پر وہ اہل سنت کے حنبلی مسلک کے عالم اور اہل باطن خواجہ عبداللہ انصاری کی تحریروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ حضرت خواجہ عبداللہ کی اسلاف صوفیہ کی حیات و حالات پر مشہور کتاب طبقات الاولیاء کا خواجہ معین الدین چشتی کی شخصیت اور ان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے میں اہم کردار رہا۔ اس کتاب نے آپ کو دنیا کو دیکھنے کا نیا نظریہ دیا۔ اسی زمانے میں وہ اجمیر میں صاحب کرامت بزرگ کے طور پر مشہور ہونے لگے۔ وہ بیک وقت معلم یعنی کہ ایک ساتھ معلم، واعظ، مبلغ، روحانی پیشوا اور صاحب کرامت بزرگ رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند اپنی تمام خصوصیات کی بنا پر ہندوستان اور بر صغیر کے سب سے بڑے صوفی اور بزرگ کی حیثیت سے جانے لگے۔ 12 رجب 536 ہجری یا بمطابق 1141 عیسوی یا بروز پیر
14 رجب 530 ہجری یا مطابق 1135 عیسوی کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان، آپ ایران میں خراسان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین کا بچپن میں نام حسن تھا۔ آپ کا نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین یعنی کہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے صحیح النسب یعنی کہ سید تھے۔ آپ کا شجرہ حضرت علی ابن ابی طالب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد حضرت خواجہ سید غیاث الدین امیر تاجر اور باتر تھے۔ حضرت سید غیاث الدین صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود حضرت خواجہ معین الدین چشتی بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی والدہ کا اسم گرامی بی بی سیدہ ماں نور ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور اس کے بعد حفظ قرآن پاک کی تکمیل فرمائی۔ اس کے بعد ابھی تعلیم آگے جاری رہتی کہ جب آپ کی عمر صرف 15 سال تھی، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ سید بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بیٹے کو سمجھایا اور کہا وہ الفاظ جو کہ ہر ماں کو کہنا چاہیے، لیکن آج ہم لوگوں کے گھرانے کے اندر شاید وہ ماں کے الفاظ ہمارے کانوں میں نہیں پڑتے۔ یہ الفاظ یادگار الفاظ ہیں جو ہر ماں کو یاد رکھنے چاہیے۔ آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا، فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم میں حصول کے لیے ہی صرف کر دینی چاہیے۔ مادر گرامی کی تسلیوں سے سید حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 ہی سال گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ سید بی بی نور بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ سید خواجہ معین الدین چشتی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ آپ کی کم سنی میں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد حضرت خواجہ غیاث الدین سے حاصل کی، جو اس دور میں رواج ہوا کرتا تھا۔ آپ کے والد ماجد کے وصال سے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی، یعنی کہ آپ نے والد کے جدائی کے بعد اس کی تکمیل فرمائی۔ والد ماجد و والدہ کے وصال کے بعد گھریلو ذمہ داری کی وجہ سے آپ نے باغ کی دیکھ بھال فرمانی شروع کر دی۔ والد کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا، تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہ تھا۔ ایک دن
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور حضرت ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کے اس جوش و عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو حضرت خواجہ نے حضرت ابراہیم قندوزی کا دامن تھام لیا۔ سید ابراہیم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، آپ کیا چاہتے ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کیا کہ آپ چند لمحے اور میرے باغ میں قیام فرمائیں، کون جانتا ہے کہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی کہ نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ حضرت ابراہیم قندوزی سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں کے بعد انگوروں سے بھرے ہوئے دو طباق حضرت معین الدین چشتی نے حضرت ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دیے اور خود دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنی پیرہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر حضرت خواجہ معین الدین کی طرف بڑھایا اور فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ باغ فروخت فرما کر اس کی رقم کو غربا و مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ مزید دین کی خاطر سفر آپ نے شروع کر دیا اور اپنے جائے ولادت کو خیر آباد کہہ دیا۔ آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراسان کو خیر آباد کہہ دیا اور آپ نے سمرقند بخارا کا رخ کیا، جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں آئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے۔ آپ پیر و مرشد کی خدمت کے لیے ساری رات جاگتے رہتے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ سرور کائنات کے روزے اقدس کی حاضری ہوئی۔ سید عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا، حضرت معین الدین آقائے کائنات کے حضور سلام پیش کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ روضہ رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اس کے بعد سفر بغداد کے دوران میں آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبریٰ سے ہوئی۔ اولیاء کرام میں شیخ نجم الدین کبریٰ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت معین الدین چشتی 2.5 ماہ تک شیخ نجم الدین کبریٰ کے ہاں قیام پذیر رہے اور ایک عظیم صوفی کی محبتوں سے فیض یاب ہوئے۔
اس کے بعد حضرت معین الدین چشتی بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ عرصے یہاں قیام کیا، پھر آپ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں حضرت خواجہ ابو سعید تبریزی سے فیض حاصل کیا۔ ابو سعید تبریزی کو تصوف کی دنیا میں ہماگیر شہرت حاصل ہے۔ چند دن یہاں گزارنے کے بعد آپ اصفہان تشریف لے گئے، وہاں مشہور بزرگ شیخ محمود اصفہانی کی محبت سے فیضیاب ہوئے۔ جب آپ اصفہان سے روانہ ہوئے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو ابھی نوعمر تھے آپ کے ساتھ ہوئے، جو بعد میں تاجدار ہند کہلائے۔ آپ گنج شکر بابا فرید کے مرشد اور نظام الدین اولیاء کے دادا مرشد ہیں۔ بہر کیف معین الدین چشتی اصفہان سے خرقان تشریف لے آئے، یہاں آپ نے 2 سال وعظ فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر لائے۔ پھر ایران کے شہر استراباد تشریف لے آئے۔ ان دنوں وہاں ایک مرد کامل سید شیخ ناصر الدین قیام پذیر تھے، جن کا 2 واسطوں سے سلسلہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ چند ماہ یہاں سید شیخ ناصر الدین سے روحانی فیض حاصل کیا، پھر ہرات کا قصد کیا۔ یہ شہر ایرانی سرحد کے قریب افغانستان میں واقع ہے۔ یہاں حضرت خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار مبارک پر آپ کا قیام تھا۔ بہت جلد سارے شہر میں آپ کے چرچے ہونے لگے۔ جب بات حد سے بڑھ گئی اور خلق خدا کی ہر لمحے حاضری کی وجہ سے وظائف اور عبادت الہی میں فرق پڑنے لگا تو آپ ہرات کو خیر آباد کہہ کر سبزوار تشریف لے گئے۔ آپ کی دعوت و تبلیغ سے سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا اور ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ جب حضرت خواجہ اجمیر میں انا ساگر کے قریب مقیم ہوئے، وہ انا ساگر جس کے گرد و نواح میں ہزاروں بت خانے تھے، جن پر سینکڑوں من تیل اور پھول صرف ہوتے، صبح و شام تک پرستاروں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ برہمنوں اور پرستار اصنام کو حضرت کا قیام ناگوار گزرا۔ جب راجہ اور اہل شہر کی کثیر تعداد مندروں میں پوجا کے لیے حاضر ہوئی، پجاریوں کا سردار رام دیو، دوسری کتابوں میں اس کا نام شادی دیو آیا ہے، ایک جماعت کثیر کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں آیا تاکہ اس مرد درویش کو یہاں سے نکال دیا جائے، لیکن حضرت خواجہ کے جمال باکمال پر نظر پڑتے ہی لوگوں کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا، بید کی طرح کانپنے لگے۔ حضرت کی نگاہ کرم کی تاثیر نے رام دیو کے دل کی کیفیت بدل دی اور بہت ہی خلوص و عقیدت سے وہ آگے بڑھا اور دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ نے اس کا نام شادی دیو رکھا۔ تل کا عشرۃ کاملہ، اس طرح 10 کرامت اہم ہیں جو کہ بیان کرنے پر یہ کلپ لمبی ہو جائے گی، اس لیے بہت مختصر ہے۔ دوسری جگہ جب حضرت خواجہ اجمیر میں مقیم ہوئے اور وہاں آپ کی ذات بابرکت سے کرامتوں کا مسلسل ظہور ہونے لگا اور لوگ اسلام کی صداقت کے متعارف ہونے لگے،
تب پرتھوی راج کی دفاعی کوشش کے باوجود حضرت خواجہ کا اثر بڑھنے لگا تو پرتھوی راج چوہان دل سے حضرت خواجہ کا دشمن ہو گیا۔ جوگی جے پال کے ناکامی اور اس کے قبول اسلام کے بعد پرتھوی راج کی آتش و عداوت تیز ہو گئی اور وہ حضرت خواجہ کو اجمیر سے نکالنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب وہ اپنے منصوبے کو عملی شکل دینے کا ارادہ کرتے تو وہ اندھے ہو جاتے، اور جب باز آتے بینائی واپس آ جاتی۔ اس کرامت کو بار بار دیکھنے کے باوجود بھی شرک و بت پرستی کے ظلمت ان کے دل سے نہ نکل سکی، اور اسی پر وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی تاریخ وفات 6 رجب 627 ہجری اور دوسری میں 661 ہجری 1230 عیسوی ہے۔ آپ 97 سال حیات رہے دنیا میں گزارے، جبکہ دوسری روایت میں 103 سال کی عمر بھی آپ کی آتی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی کے کئی خلفاء ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت حمید الدین سعید ناگوری، حضرت فخر الدین بن معین الدین چشتی، حضرت جمال بنت معین الدین چشتی، حضرت محمد یادگار سبزواری۔ اسی طرح فہرست لمبی ہے، یہ آپ کے خلفاء میں سر فہرست